اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. گزشتہ درس دے وچ اساں یہ چیز پڑھی ہے کہ مشرکین بتیں کو یا اللہ جل شانہ تو علاوہ جے کو معبود بنیندن انہیں کو یہ چیز ثابت کرندن کہ خالق و مالک اور رازق اللہ دی ذات ہے، لیکن اساں انہیں کو جڑا انہیں عبادت کرینے ہیں اساں اللہ دے ہاں انہیں کو درجہ بندی بنینے ہیں کہ اللہ تک پہنچاون واسطے سارا اے واسطہ بن دن. تو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم دے اندر انہیں کو جواب دیتے کہ دیکھو خود اے ہدایت دے متلاشی ہیں، جڑے خود ہدایت دے متلاشی ہیں وہ تھوا کو کیویں ہدایت دے سن. تو آخر دے وچ فرمایا کہ دیکھو ہدایت تو صرف اللہ دی چل دی ہے اور کہیں دی ہدایت نہیں، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے وچ بھی اللہ نے ہدایت نہیں رکھی. پھر اللہ نے جب ارشاد فرمایا کہ دیکھو تو کو پتہ بھی ہے کہ اے ہدایت نہیں دے سکتے تو فما لکم کیف تحکمون، تو پھر تو کو کیا تھی گے تو سب کیسے فیصلے کرے کھڑے گئے. تو اج دے سبق دے وچ اللہ جل شانہ نے ایک فتنے دا رد فرمائے. وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا. فتنہ غلام احمد پرویز جڑا فتنہ ابھریا ہوا ہے منکرین حدیث وہی آیت کے استدلال کریں وادن دیکھو قرآن قطعی ہے اور وہ حدیث کو ظنی سمجھ دیں. وادن دیکھو قرآن خود آدھا پہ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، نہ اتباع کرو نہیں اتباع کریں انہیں دے وچوں بہت زیادہ الا ظنا مگر ظنی چیز دی اتباع کریں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک ظن نہیں کفایت کرے نا حق دی طرف کرے کچھ بھی. یعنی وہ آدن صرف قرآن حق ہے، حدیث ظنی ہے اور ظنی قرآن دے مقابلے چ نہیں. یعنی وہ آدن صرف ہدایت قرآن چ رکھی ہوئی ہے، قرآن تو علاوہ کئی چیز ہدایت نہیں. اساں دیں ہاں بعض احادیث ایسا ہیں جو ظنی ہیں، لیکن اکثر احادیث جو تواتر کے ثابت ہیں وہ قطعی ہیں. اور تواتر جو چار قسمیں ہیں: تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر طبقہ، تواتر توارث. یہ چار متواتر احادیث ہیں. تو فرمایا کہ یہ چارے احادیث جتھا بھی آ گئے انہیں کنے قطعیت ثابت تھی نہیں ہے، ظنیت ثابت نہیں تھی نہیں. ہاں ایک حدیث ہے یہ کو خبر واحد آدن وہ ظنی ہے، لیکن اندے کو بھی کرے عقیدہ ثابت نہیں تھی گا. عقیدے واسطے وہ کافی نہیں بلکہ عمل واسطے وہ بھی کافی ہے، اندے ہوتے بھی عمل ضروری ہے. تو اندے کو استدلال کرنا تو سارا جواب یہ ہے کہ دیکھو احادیث سارے ظنی نہیں بلکہ چند احادیث ہیں جڑا ظنی ہیں، باقی تمام احادیث قطعی ہیں. جویں قرآن قطعی ہے ایویں احادیث بھی قطعی ہیں. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جل شانہ جان دن انہیں کمے کو انہیں چیزیں کو جو تساں کریں دے وے جو کریں دن. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. پھر ان لوگوں نے قرآن کریم کو جو مشرکین مکہ ہیں قرآن کریم کو افتراء سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو معاذ اللہ پیغمبر علیہ السلام خود گھڑے نے بیٹھے. تو اللہ نے ہوں جواب دیتے کہ فرمایا وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شخصیت نہیں جو قرآن کو گھڑے، قرآن کو بناوے.
وما کان ھذا القرآن، فرمائے قرآن ایسا نہیں کہ ان یفترا من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی کو بنیندہ ہوئے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، دیکھو اگر تساں آدھے وے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھے کھڑے نن، تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں یا پہلے امتاں گزر چکے ہیں انہیں دے حالات دکی میں پتے، ولیکن تصدیق الذی، تو فرمائے کہ اے اللہ دی کتاب ہے اور یہ تصدیق کریں دی ہے انہیں کتابیں دی بین یدیہ جو انہیں کو پہلے گزر چکے ہیں، و تفسیر الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور ایک کتاب تفصیل ہے لا ریب فیہ، نے اندر کوئی شک نہیں، من رب العالمین، عالمین دی رب دی طرف کنے، اگر جناب رسول اللہ دی طرف کن ہویا تو پھر من رب العالمین دے کیا مطلب؟ تو یہ واسطے فرمائے کہ تفصیل ہے انہیں کتابیں دی جو پہلے گزر چکن جنہیں اندر کوئی شک نہیں، من رب العالمین، عالمین دے رب دی طرف کنے ہے، ام یقولون افترا، اے پیغمبر اے آدن، کیا اے لوگ آدن افتراہو، پیغمبر علیہ السلام نے خود ہی کو گھڑے، قل فاتوا بسورۃ مثلی، اللہ نے فرمایا تو سبھی تو جو انسان ہی وے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ پیغمبر تسے نے کو آکھو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بھی تھوڑے جیاں انسان ہاں، اگر میں خود گھڑے نہ بیٹھا تو قل فاتوا بسورۃ مثلی، فرمایا کہ تساں بھی ایجو جی صورت تک گنو، تو آکھو اگر یہ چیز دیتے تساں کھڑے ہوئے کہ بشریت ایک کام کر سکتی ہے تو پھر میں بھی بشر، تساں بھی بشر، تساں بھی گھنو اگر میں خود گھڑے نہ بیٹھا تھا، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور صرف تساں بھی نہیں انہیں کو بھی سدو جنہیں سے طاقت رکھ دے وے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جے کو تساں اپنا معبود بنائے کھڑے ہوئے انہیں کو بھی سدو، او بھی آمن اللہ دے مقابلے دے وچ کوئی ایک صورت چھوٹی جی صورت گن کے آمن، ان کنتم صادقین، اگر تو سچے ہی وے تو یہ جھوٹا مشرکین مکہ دا پروپیگنڈا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کو گھڑے نے بیٹھے، اور پہلے جو شاعر ہوندے ہن بڑے بڑے اشعار لکھ دے ہن، اور میں تدریس دے اندر بھی ایک کتاب داخل ہے سبع معلقہ، وہ بھی لٹکائی وینی ہے کعبۃ اللہ دے نال، کہ اس جیسے اشعار کوئی نہیں گھن کے آ سکتا، لیکن جب سورہ کوثر اتری ہے چھوٹی جی صورت ہے قرآن کریم دے اندر سب تو چھوٹے صورت، جب سورہ کوثر اتری ہے تو انہیں سارے اشعار کو ہٹا دیتا گئے، جب سورہ کوثر کو لٹکا دیتا گئے تو چیلنج کیتا گئے اگر کوئی ہے شاعر جو این شعر دے جو این کتاب دے مقابلے دے وچ گھن کے آ سکتے تو آؤ، پھر سارے اشعار کم پڑ گئے اور سارے شاعر انہیں گو آ کے ہاتھ جوڑ گدن، انہیں آ کے سارا کم نہیں، اب یہ قرآن دے مقابلے دے اندر کوئی چیز گھن کے نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام منک السلام والیک یرجع السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک۔